کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی غصہ قابو میں نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، غصہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اچھے سے اچھے رشتے میں زہر بھر دیتا ہے۔ اس غصے کے نتیجے میں انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور آج کل یہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج کل اکثر لوگ ذہنی دباؤ کے شکار ہیں۔ ذہنی دباؤ انسان کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ بسا اوقات اس ذہنی دباؤ کو، اس ٹینشن کو، اس فکر اور اس غم کو ہم اپنے اوپر اس قدر حاوی کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر بات بات میں ہم غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ غصہ سبھی کو آتا ہے، اور غصہ آنا فطری عمل ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن کچھ لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگ خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہارمفل بن جاتے ہیں۔ روزانہ ہم خبروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ فلاں بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا، یا فلاں باپ نے اپنے بچوں کو مار دیا، یا فلاں بیٹی نے اپنے گھر والوں کا قتل کر دیا۔ بڑی عجیب عجیب خبریں روزانہ اخبار کی زینت بنتی ہے۔ اس لیے ایسی کنڈیشن میں پہنچنے سے پہلے خود پہ قابو کرنا سیکھیے۔ سب سے پہلے یہ تعین کریں کہ غصہ آتا کیوں ہے۔ چلیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہو، یا جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں سب اس سے اتفاق رکھے، ایگری کرے۔ جب ایسا نہیں ہوتا، لوگ ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج کے خلاف کرتے نظر نہیں آتے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری طرح سوچیں، ہم جو کہیں یا جو کریں لوگ اس پہ کہیں واہ کیا بات ہے۔ چلے فرض کریں اگر ایسا ہو، مان لیجئے کبھی آپ کے سامنے ایسی سچویشن آئے کہ آپ کو خوب غصہ آ رہا ہے، اور اس غصے میں آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جان سے مار دیں۔ اب چونکہ آپ نے اپنا ذہن یہ بنا رکھا ہے کہ سامنے والا میری ہر بات سے ایگری کرے، میری ہر بات سے اتفاق رکھے۔ اب چونکہ سامنے والا آپ کی خواہش کے مطابق آپ سے ایگری کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کے بچے کو مارنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ایسا ہو؟ نہیں نا۔ یہی حالات کم و بیش زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کا اختلاف، لوگوں کی مختلف رائے، لوگوں کی مختلف فکریں، مختلف سوچ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زندگی بہت زیادہ بور ہو جائے، ہماری زندگی بالکل بے رنگ ہو جائے۔ اللہ نے سب کو سب کچھ نہیں دیا، لیکن سب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ بہت زیادہ غصہ آنا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، کوئی بیماری، لائف اسٹائل۔ سب سے پہلے آپ اپنے غصے کی وجہ تلاش کیجئے۔ اگر آپ نے وجہ تلاش کر لی تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنی بیماری کی نبض پکڑ لی۔ اگر آپ کو کم غصہ آتا ہے لیکن جب آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے تو یہ صورت بھی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر غصہ کہیں نہ کہیں جمع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو بالکل بھی غصہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے نہ آپ کو خود کا خیال ہے، نہ دوسروں کا خیال ہے، نہ تو آپ لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہوتے ہیں، نہ ہی آپ کو اس وقت کوئی احساس ہوتا ہے جب آپ کی کوئی بے عزتی کرے۔ نہ تو انسان ایسا ہو کہ اس کو بالکل بھی غصہ نہ آئے، نہ انسان ایسا ہو کہ اس کو بہت زیادہ غصہ آئے۔ مزاج کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ اب ہم غصے کو قابو میں کیسے کریں؟ نمبر 1، اپنا لائف اسٹائل درست کیجیے۔ روزانہ ایکسرسائز کو لازم کر لیجیے۔ ان لوگوں سے زیادہ تعلقات رکھیے جو مثبت سوچتے ہیں، جو پازیٹیو ہیں،
جو منفی سوچنے والے ہیں، جن کے اندر نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ان سے کم تعلقات رکھیے۔ سب سے اہم بات، جن باتوں پر آپ کو غصہ آتا ہے ان کو لکھ لیجئے، پھر ان کو بار بار پڑھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ ارے اس لسٹ میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے مجھے خواہ میں غصہ آتا ہے۔ شاید آپ کو پھر شرمندگی بھی ہو۔ یہی آپ کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے یا اپنے اندر سے غصے کو ختم کرے، تو ان تمام چیزوں کو لکھ لیا کیجئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے، پھر ان ساری چیزوں کو بار بار پڑھا کریں۔ دیکھنا ان کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں نکل کر آئیں گی کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان چیزوں میں مجھے خواہ میں غصہ آتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان ساری باتوں پر، ان ساری چیزوں پر خود پر شرمندگی بھی ہو کہ بھلا یہ بھی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے غصہ کیا جائے۔ اور آخر میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں ان حضرات کے لیے جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کہ ایک تسبیح یا ودود کی پڑھے۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا ودود پڑھا کرے، اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرے۔ کوشش کرے ہر وقت باوضو رہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان کو زندگی میں لے آئیں گے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ عمل بھی ضرور کرے، اور جو یہ پیچھے باتیں بتائی گئی ہیں ان پر بھی ضرور غور و فکر کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.